آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں. یہاں اسپیکر آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں مشکلات ہیں تو بتائیں, آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور اس کا جواب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے دیا, اور جس انداز میں دیا, جس لب و لہجے میں دیا, جس ماحول میں دیا, وہ ذرا سنیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ فارم 47 کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی ہے. میں یہاں پہ واضح کر دوں, انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے, بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جب 180 سیٹوں پہ جو پی ٹی آئی کے ممبران بقول عمر ایوب صاحب کے جیتے ہیں وہ آئیں گے. بات تب ہوگی. 180 کا مطلب ہے 2/3 میجورٹی, تو پھر بات کیسی ہوگی؟ دیکھیے, بات یہ کہ جس دن یہ حکومت بنائی گئی اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا, اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ آپ حکومت بنا لیں. آپ کو الیکشن پہ اعتماد نہیں. میں نے آج آپ کو بتایا پاکستان میں الیکشنز کی تاریخ میں صرف 2018 کی بات نہیں کرتا یا اس سے پہلے کی بات نہیں کرتا. آپ جدھر مرضی چلے جائیں, جب مرضی چلے جائیں. تو کہا کہ آپ کو اعتماد نہیں, آپ یہ 2/3 کی بات کریں, تو ایسا کریں کہ آپ آ کے حکومت بنائیں اور اپنی سربراہی میں یہ انویسٹیگیشن کروائیں. یہ آفر دی گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو ایسی آفر کو نہیں آفر مانتے, یہ ویسے ہی کہہ دیا. تو پیپلز پارٹی نے کہا, خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں فون نے کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آفر ویسے ہی نہیں ہے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے پاس پہلا رائٹ ہے, آپ آئیے حکومت بنائیں اور اپنی سربراہی کے اندر یہ جتنی گفتگو آپ آج فرما رہے ہیں کہ ہماری 2/3 ہے یا 9/3 ہے یا 100 اور آپ کی 300 نہیں, آپ کی 9000 سیٹیں, آپ آ کے کروا لینا. آپ آئیں حکومت بنائیں. آپ آئینی کرائسس جو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ حکومت بنائیں, حکومت بنا کے خود اپنی سپرویژن میں ڈائریکٹلی انویسٹیگیٹ کروائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کروایا. اب آج جو دعوت دی گئی فلور کے اوپر, پرائم منسٹر بھی, لیڈر آف دا ہاؤس بھی آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں, تو اس کا آپ یہ جواب دیں گے؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے, مشکلات ضرور ہوں گی, قید کی صعوبتیں ہوتی ہیں, قید آسان تو نہیں ہوتی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے کمرے کی دیوار توڑ کے وہاں پہ جمنیزیم نہیں ان کے لیے بنایا گیا. ایسا نہیں ہے, انکار کر دیں, کہیں ایسا نہیں ہے, انہوں نے درخواست نہیں دی اور نہیں بنا. یہ بتائیے کہ جو رقم تھی 60 لاکھ روپے کی جو کھانے کے اوپر خرچہ آ رہا ہے, وہ چاہے دیسی مرغی کا ہے یا کسی چیز کا, اور پھر بھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے, کیا ان میں کوئی فیکچول مذاکرات کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے مذاکرات کی دعوت دے سکتے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر دیتا ہوں کوئکلی. بلاول بھٹو صاحب سے شروع کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا, عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جب ملک کے اوپر ہمارے, عمران خان نے کہا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کو کریڈٹ ملے گا, مگر ملک کی ترقی کے لیے ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں, آپ کو کریڈٹ ملے گا, ہم اپوزیشن ہیں, لیکن ہم آپ کی اکنامک پالیسیز کی بھرپور سپورٹ کریں گے, آپ چارٹر آف اکانومی کریں, ہمیں نوک جھوک چلتی رہے گی. کیا جواب ملا؟ انہوں نے خود شروع کیا نیب والا معاملہ, اور جب ہم نے کہا کہ آ جائیں بات کریں تو انہوں نے کیا کہا, باہر نکل کے. تو ابھی آپ کو چانس نظر نہیں آ رہا؟ یہ آپ کے سامنے جواب تو آ گیا. جی آپ بتائیں. فلور کے اوپر ایک آفر کی گئی. کیا ضروری نہیں ہے زین قریشی صاحب کے جو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ اپنے مطالبات رکھیں, لیکن ان کے ساتھ بات چیت کے ٹیبل پہ جا کر رکھیں؟ اچھا امیر صاحب مجھے 2 منٹ دیں گے. پہلی بات تو ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے, ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہمارے چند مطالبات ہیں. پہلی بات شروع کرتی ہیں یہاں سے. ہمارا حکومت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے کال اور فعل میں فرق ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے آ کر بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیا اور کہہ دیا آؤ آ کے بیٹھو, لیکن ان کے کہے اور کرنے میں فرق ہے. ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے اندر رکھنا چاہیے, کیسز بنانے کو تو نئے کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں, عمران خان کو 5 سال کے لیے قید.
تو ایک طرف سے وزیر اعظم ایک بیان دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر جو لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اگر عمران خان صاحب ریلیز ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں. تو سر ہو رہا چاہیے نا, لیکن نہیں ہو رہے. اب پھر ایک طرف سے یہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ٹرمپ ٹپ چارجز پہ ہمارے پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں 9 مئی کے. اب آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ سائفر کیس میں بری ہو گئے, 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ان کو گرفتاری ڈال دی اور ان کیسز میں ڈالی جن میں ان کے پاس پہلے پری اریسٹ بیل تھی اور آئی او نے آ کر کہا کہ ان کیسز میں شاہ محمود قریشی مطلوب نہیں ہے. 10 ماہ کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ڈال کے ان کو اس میں رکھا جاتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جی پچھلے 3 پیشیوں سے آئی او صاحب ریکارڈ ہی نہیں لے کے آ رہے. تو اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا نہیں کرے تو عمران خان صاحب کو رہا کریں گے؟ تو سر بات وہی آ گئی نا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو رہا ہونا چاہیے. باعزت طریقے سے بری ہوئے کیسز میں اب رخنہ اندازی ڈال رہے ہیں. تو میرا یہ عرض ہے کہ کال اور فیل میں فرق ہے. لپ سروس کر دینا, وزیر اعظم کا فلور ہاؤس پہ آ کے کہہ دینا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میرے ساتھ بات کرو, ہم بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے. 2 مطالبے ہیں نا ہمارے سمپل سے. ایک مطالبہ ہمارا ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے اوپر کمیشن بناؤ, ہمیں بتاؤ کہ اس کے اندر کیا ہوا. دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا ثانیہ اتنا بڑا ملک کے اندر ہوا ہے, آج سال سے اوپر ہو گیا ہے, شواہد کدھر ہیں اس کے, ٹرائل اس کی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے ابھی تک آپ نے کہا جیو فینسنگ کی, فیشل ریکگنیشن کیا, سارا کچھ کیا. جن لوگوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کو کیفر کے دار تک پہنچاؤ. ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو, لیکن جو آپ نے بے گناہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, قائدین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کی کیسز کے اندر ہے نا, ان کا آپ رول بتائیں. جو بندہ آغا خان ہسپتال میں کراچی میں بیٹھا ہے, اپنی بیوی کا علاج معالجہ کرا رہا ہے, اس کو آپ نے 9 مئی کی کیسز میں آج جے آئی ٹی نے کنوکٹ کر دی ہے. تو آپ پھر کیا ریکنسیلیشن کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہم نے آفر کی کہ آپ حکومت بنا لو. حکومت بنانے کی آفر نہیں ہوئی تھی, آفر یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو. ہم اور کسی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. ایسا نہیں ہے سر, ایسے ہی ہے نا, سمپل میجورٹی تو نہیں تھی, حکومت کیسے بن سکتی تھی؟ نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایسی کسی جماعت کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے جو خود فارم 47 کی بینیفیشری ہے. ہم سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے جب ہماری حکومت, جب ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا. مجھے جوتے کے نشان پہ منتخب کیا ہے ملتان کی عوام نے. ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس لیے ہم نے حکومت نہیں ملائی. دوسری بات یہ کہتے ہیں, اب یہ باتیں سنیں نا ان کی, 60 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے کھانے کے اوپر. بھائی جان ہم حق ہے ان کا, یہ میں نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ خراب, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی قید و بند کی صحبتیں ہیں. مانا نون لیگ کی حکومت آئی ہے, مانا آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا ہے, کون سی دیسی مرغی 60 لاکھ روپے کی آتی ہے جو عمران خان 60 لاکھ روپے کا کھانا کھا رہے ہیں. دوسری مزدار بات, عمران خان کے ساتھ والے کی سیل میں میرا والد ہے. میں آج آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ سارا ان کا کھانا جو ہے گھر سے جاتا ہے, میں اپنی جیب سے پیسہ بھرتا ہوں. تو 60 لاکھ روپے کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے؟ اچھا چلیے وہ تو آڈٹ کروا, ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد مصدق ملک صاحب کے پاس آتے ہیں.